عید قرباں عبادت کے ساتھ ساتھ لاکھ افراد کو کاروبار کا ذریعہ بھی فراہم کرتی ہے اور اس سے ملک کی معیشت کو بھی اربوں روپے کا فائدہ پہنچتا ہے۔ منڈی آنے والے افراد کے لیے منڈی میں مختلف کھانے پینے کے اسٹالز لگائے جاتے ہیں، جانوروں کو سجانے کے لیے سجاوٹ کا سامان خریدا جاتا ہے، چھری چاقو تیز کرنے والوں کے کاموں میں تیزی آ جاتی ہے، چھری چاقو کی خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے، قصابوں کو بھی تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ قربانی کے بعد گوشت کو پکانے کے لیے مسالہ جات کا استعمال، قربانی کے بعد لیدر انڈسٹری جانوروں کی کھالوں کی منتظر ہوتی ہے۔ قربانی کی کھالوں سے دینی مدارس اور فلاحی اداروں کو مالی مدد ملتی ہے اور یہ سارے کام کرنے والے محنت کش افراد عید قرباں کی برکت سے حلال روزگار کے کئی مواقع پاتے ہیں۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ ہمارا دین ہمیں رزق حلال کمانے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر حلال رزق کھانے اور حرام سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے روزگاری کے باعث غلط راہ پر نکل جانے والے افراد اپنے غلط طرز عمل سے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتے ہوئے حلال رزق کو اپنا ذریعہ معاش بنائیں، اس سے رب بھی خوش ہوگا اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ محنت کشوں کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عید قرباں پر آمدنی بڑھانے کے لیے مختلف اسٹال لگا لیتے ہیں، اس سے آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں جو ہوتا ہے سجاوٹ کا کچھ سامان لگا لیتے ہیں، ایک تو قربانی کا جانور ہے، بڑا عظیم جانور ہے، تو بقیہ دنوں کے بنسبت ان دنوں میں سیل بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ جو سجاوٹ کا سامان ہے مطلب یہ بھی ان دنوں میں زیادہ ہی نکلتا ہے، عام دنوں میں کوئی خاص نہیں نکلتا، تو اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ آمدنی بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں چارے کی دکان ہے اور سجاوٹ کے حساب سے جو مال ہے وہ بھی لوگوں کا جو رزق ہوتا ہے اور اس میں کاروبار ہوتا ہے کراچی کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عارضی طور پہ سٹال لگا لیتے ہیں، ان کا بھی کاروبار ہوتا ہے، تو یہ کاروباری مواقع ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی ایک تہوار ہے، اس کے ساتھ سنت ابراہیمی ہے، وہ تو ہمارا دینی فریضہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کمانا بھی ایک عبادت ہے، تو الحمدللہ یہ سب کا اچھا چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے۔ واضح رہے کہ حلال کمائی ہی میں برکت ہے، جبکہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔